بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل آمنت باللہ ثم استقم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو کچھ مختصر نصیحت فرما دیجیے جو ہمارے لیے دنیا سے آخرت تک کارآمد ہو۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کہو آمنت باللہ، اللہ پر میں ایمان لایا، میں اللہ پر ایمان لایا، اور اس کے بعد جو ایمانیات کے تقاضے ہیں اس پر استقامت اختیار، اس پر جم جاؤ کہ ہم کو ایمان ہی پر جینا ہے، ایمان ہی پر مرنا ہے۔ اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلے اس کی کوشش، مگر کوشش تو سب کرتے ہیں لیکن صحیح کوشش، اور اس کے لیے دعا۔ دو ذریعے ہیں، ایک کوشش، دوسرے دعا۔ دنیا کا کام ہو یا آخرت کا، اس کے لیے یہی دو ذریعے ہیں، کوشش اور دعا۔ اور ان دونوں کے دو طریقے ہیں، صحیح کوشش یا جو جی میں آیا۔ تو صحیح کوشش، اس کا تعلق ہوتا ہے اہل تجربہ سے، اس کو تجربے کاروں سے پوچھنا چاہیے۔ دنیا میں تو آج ہم لوگوں کا اصول یہ ہے کہ کوئی کام دنیا کا ہم لوگ کسی ناتجربے کار سے نہیں پوچھتے ہیں، ہمیشہ اس کے ایکسپرٹ سے پوچھتے ہیں، اور دین کسی سے بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے بزرگوں کا ارشاد ہے کہ بھائی گھڑی بھی آدمی گھڑی ساتھ سے ٹھیک کراتا ہے، یہ نہیں کہ ہرکس و ناکس کے پاس چلا جائے کہ ہماری گھڑی ٹھیک کر دو۔ اب وہ کھٹ کھٹ زیادہ کرے گا، گھڑی اور خراب کر دے گا، تو گھڑی ٹھیک نہیں ہوگی۔ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے دریافت کیا گیا، ایمان تو سب جانتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر احکام نازل کیے ان کو دل سے ماننا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ یہ 7 چیزیں بنیادی ایمانیات کہلاتی ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے، ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اور تمام انبیاء پر ایمان رکھنا۔ لیکن اب عمل سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر مرتے دم تک ہوگا، اور اس کے بعد جو کچھ خیر اور شر ہے یہ سب اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، اس سے ہم کو دنیا میں سابقہ کرنا ہے۔ لہذا اس کو یہ سمجھیں کہ اللہ کی طرف سے ہے، خیر ہو یا شر، وہ ہمارے قبضے میں نہیں ہوتا۔ ہم کوشش کر سکتے ہیں، مگر ہم یہ چاہیں کہ غذا، دوا، پرہیز اختیار کریں، مگر شفا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں۔ تشخیص بندہ کر سکتا ہے، تجویز بھی بندہ کر سکتا ہے، مریض و معالج مل کر، مگر شفا نہیں دے سکتے۔ تو شفا اللہ کے قبضے میں ہے۔ ایمانیات اس چیز کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل فرمایا کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے، اس پر ہم کو ایمان و یقین رکھنا ہے۔ اس کو سنبھالنے والی کیا چیز ہے؟ تو حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ سے جب پوچھا گیا کہ تقویٰ، ہم لوگ سنتے ہیں بہت یہ لفظ، کیا چیز ہے تقویٰ؟ تو فرمایا الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا۔ تقوی کے اندر کیا چیزیں داخل ہیں؟ فرمایا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، اللہ کے نازل کیے ہوئے قانون پر، شریعت پر، سنت پر عمل کرنا۔ جو کچھ اللہ نے نازل کر دیا ہے قرآن مجید میں اور اس کی تشریح حدیث شریف میں آ گئی، وہ شریعت و سنت کا مجموعہ ہے، شریعت و سنت اسی کا مجموعہ ہے، اس پر ہم کو عمل کرنا ہے پیدائش سے موت تک۔ اب اس میں سب سے زیادہ آگے کیا چیز آتی ہے؟ برادری۔
برادری کی یہ رسمیں، یہ بندشیں توبہ کہ دل پہ چوٹ تو لگتی ہے، کہہ نہیں سکتے۔ ہر شخص اپنی برادری سے جڑا رہتا ہے، پہلے دادیال سے، پھر نانیال سے، پھر سسرال سے، پھر سمدھیانے سے، اور دنیا سے چلا جاتا ہے۔ نمبر ہی نہیں آتا ہے اس کے ہاں کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، شریعت میں کیا ہے، سنت میں کیا ہے۔ وہ اسی کو پکڑے رہتا ہے بچپن سے بڑھاپے تک، اور چار ہی بھائی زمانے ہوتے ہیں، بچپن ہے، جوانی ہے، ادھیڑی ہے، بڑھاپا ہے۔ اس کے بعد تو ہمارے بزرگوں کا ارشاد ہے، بہت چھوٹے چھوٹے جملوں میں فرمایا کرتے تھے دین، کہ بچپن میں تو کھانے پینے سے کام چل جاتا ہے، جوانی میں کچھ دوا کھانی پڑتی ہے، ادھیڑی میں پرہیز سے کام چلتا ہے، اور بڑھاپے میں سب بیکار، صرف فضل الہی سے کام چلتا ہے، نہ غذا، نہ دوا، نہ پرہیز۔ کہتے ہیں صاحب رپورٹیں سنبھالیں کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کیا ہے، بس فضل الہی سے کام چلتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں ایمانیات نصیب فرمائے، تقوی نصیب فرمائے، جس کا حاصل کیا ہے؟ الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا، اور والعمل بالتنزیل، اللہ کے نازل کیے ہوئے پر عمل کرنا، شریعت ہو یا سنت۔ شریعت اللہ کا قانون ہے، اور سنت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اور تمام شہداء و صالحین کا طریقہ ہے، صدیقین، شہداء و صالحین کا طریقہ ہے، وہ سنت ہے۔ تو شریعت و سنت پر عمل کرنا، یہ ہے تقوی۔ اور تیسری چیز فرمایا بالقناعۃ بالقلیل، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ مقدر فرما دیا ہے کم یا زیادہ، اس پر قناعت کرنا، اس پر راضی رہنا، کم ہو یا زیادہ۔ دو بھائی ہوتے ہیں، آپ دنیا میں دیکھ لیجئے، ایک کے پاس کم رزق، ایک کے پاس زیادہ رزق ہوتا ہے۔ تو ایک بزرگ عورت تھی، وہ کہا کرتی تھی کہ ہم تو ایک بات جانتے ہیں، میں بچہ تھا اس وقت، ان کی بات آج تک یاد ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ کم رزق اور زیادہ رزق تو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، لیکن بے رزق کسی کو نہیں رکھا ہے۔ کم رزق اور زیادہ رزق ہوگا، لیکن بے رزق کوئی نہیں، تو اس لیے قناعت اسی پر راضی رہے۔ اور آخری چیز جو سب سے زیادہ اہتمام کی ہے وہ ہے والاستعداد لیوم الرحیل، جانے کی تیاری رکھنا۔ بچپن، جوانی، ادھیڑی، بڑھاپا، تو اب آدمی کی پہلا اسٹیشن، پہلی منزل پیدائش، دوسری منزل شادی ہے، اور تیسری اور آخری منزل موت ہے۔ تو اس کو نہ بھولنا چاہیے۔ اسی واسطے جو آیات نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، اس میں خاص طور پر اس کی بھی یاد دہانی کی جاتی ہے کہ دیکھو مرنا تو ایمان ہی پر مرنا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا، ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھو مرنا تو ایمان ہی پر مرنا۔ تو اس کی ہر شخص وصیت کرے، ہمارے بزرگوں نے وصیت فرمائی ہے کہ وصیت کرے اپنے گھر والوں کو کہ دیکھو ایمان پر ہم کو زندہ رہنا ہے، اسی پر مرنا ہے۔ اسلامیات، احسانیات، تین ہی چیزیں ہیں، عقائد، اخلاق اور اعمال۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال کو، ہمارے افعال کو، ہمارے اقوال کو بھی درست کرنے کی توفیق ہم سب کو اور ہمت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔